کوئی سامنے سے کوئی پیچھے سے آوازیں دے رہا ہے. انسان پریشان اور گمان میں کھڑا ہے کہ کہاں جائے. اسے اپنے وجود سے آواز آتی ہے. قرآن اس آواز کو یوں بیان کرتا ہے کہ میں تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں. تم ادھر ادھر جو ڈھونڈ رہے ہو تمہارے اپنے وجود میں پایا جاتا ہے. اس لیے آیت اللہ قاضی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے کہ دل جو تمہارے پاس ہے اسے کسی کو کرائے پہ مت دینا. یہ صرف خدا کا گھر ہے. یہ وہ جو قلب جسے مولا کائنات مناجات میں بیان کرتے ہیں کہ اس دن جس دن کوئی بھی چیز فائدہ نہیں دے گی سوائے قلب سلیم کے جو لے کر آئے گا. اگر یہاں قلب سالم ہوا تو وہاں قلب سالم جائے گا. لیکن جس کے قلب میں سب کچھ ہو سوائے خدا کی تو وہ قلب کہاں جائے گا. حضرات محترم چند دن یہی سفر ہے. اس سیر میں جو جتنی سفر کر سکتا ہے وہ اتنی منازل کو طے کرے گا. ابو علی سینا کہ اپنے زمانے کا بہت بڑا انٹیلیجنٹ نابغہ کہ آج تک اس کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. کون سا علم نہیں تھا جس پر ابو علی سینا نے نہیں لکھا. چاہے حکمت ہو, چاہے بیماری ہو, چاہے لا ہو, چاہے فلسفہ ہو, چاہے عرفان ہو, ہر چیز پر ابو علی سینا نے لکھا. کیسے آدمی اتنا انٹیلیجنٹ کر رہا ہوگا. یہاں ایک سبجیکٹ میں بندہ اسپیشلائز نہیں ہو پا رہا, وہاں ہر سبجیکٹ, فلکیات, نجومیات, سب ابو علی سینا اتنا انٹیلیجنٹ تھا کہ وہ کہتا ہے جب میں پیدا ہوا تو آسمان کیسا تھا مجھے پتا ہے. آسمان کہتا ہے کہ باکسز میں تھا, ڈبے ڈبے, اسکوائر. کیسے؟ کیونکہ اس کے اوپر جو کپڑا ڈلا ہوا تھا اس وقت جو اس نے آسمان دیکھا وہ بھی اسے یاد تھا. اتنا انٹیلیجنٹ تھا. یہ اس کا ایک شاگرد تھا بہروز, کیونکہ وہ بھی ابو علی کا شاگرد تھا. یہ جتنی کتابیں آج ہیں یہ سب اسی نے کمپائل کی. یہ بھی ایسے اس نے لیا کہ اصفہان میں ابو علی سینا جا رہا تھا. ابو علی سینا نے دیکھا کہ ایک لوہار جہاں پر کام ہوتا ہے اس نے اپنے ایک شاگرد سے کہا کہ برابر والی دکان سے آگ لے کر آؤ. آگ. اس نے بولا کہ آگ کیسے لے کر آئے گا, آگ کیسے؟ تو دیکھا اس بچے نے اپنے ہاتھوں میں ریت رکھی اور دکان میں کیا کہا اس کے اوپر آگ کے انگارے رکھ دو, لے آیا. اس نے کہا کہ یہ تو بہت انٹیلیجنٹ ہے. تو دکان والے کہے تمہارے کسی کام کا نہیں, اسے مجھے دے دو. ساتھ رہا ابو علی سینا کے. ابو علی سینا کو کہتا ہے کہ اتنے آپ انٹیلیجنٹ ہیں تو آپ نبوت کا دعویٰ کیوں نہیں کرتے؟ آپ کیوں نہیں کہتے کہ آپ نبی ہیں؟ اتنا تو علم ہے آپ کے پاس, کوئی علم کی کمی ہے آپ کے پاس؟ ابو علی سینا خاموش رہتا تھا, بولتا نہیں تھا. ہمدان کی شدید سردیاں, فجر سے پہلے ابو علی نے اپنے شاگرد کو کہا جاؤ باہر سے پانی لاؤ, مجھے وضو کرنا ہے. شاگرد کہتا ہے کہ باہر سردی ہے شدید, اندر گرم ہے, بدن کا ٹیمپریچر ہائی ہے, باہر جائے گا نیچے آ جائے گا, مریض ہو جاؤں گا. حضرت ابو علی کا شاگرد تھا, بہانہ بھی علمی کیا اس نے کہ میں مریض ہو جاؤں گا, آپ تیمم کر لیں. تھوڑی دیر گزری, 600-700 ہجری کے واقعات ہیں, آج سے بہت پرانی بات ہے, مائک بھی ہوتے تھے. تھوڑی دیر بعد اس شدید سردی میں مینار پر چڑھ کر اذان دی جاتی تھی. شدید سردی جب اذان ہوئی نا مینار پہ چڑھ کر, مؤذن, شدید سردی, مینار پہ چڑھا ہوا,
اذان دے رہا ہے. جب اس نے کہا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، اللہم صلی جب اس نے رسول کی گواہی دی نا تو بولنے نے کہا ادھر آؤ. اس نے رسول کو دیکھا نہیں ہے. 500-600 سال گزر گئے، سردی میں مینار پر چڑھ کر ان کی نبوت کی گواہی دے رہا ہے. تو میرا شاگرد ہوتے ہوئے پانی کو لا نہیں سکتا، مجھے کہتا ہے نبوت کا دعویٰ کرو. وہ نبی اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، وہ اللہ کا نمائندہ ہے. دنیا کی تھیوری تھوڑی ہے، دنیا کا سائنٹسٹ تھوڑی ہے، اللہ کا نمائندہ ہے. حضرات محترم، بات ساری یہی ہے، بات ساری گھوم کے اللہ پہ آتی ہے. اللہ کہاں ہے؟ کہ بچے کو جانے مولانا یہ کس جواب دے دیا اللہ کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ اوپر ادھر. اللہ تو کسی نہ مکان میں آتا ہے نہ زبان میں آتا ہے، وہ تو ہر جگہ ہے. تو پھر مجھے احساس کیوں نہیں ہوتا؟ آیت اللہ عثمان بحثیت فرماتے تھے اگر تمہیں خدا کے وجود کا احساس ہو جائے کبھی بھی گناہ نہیں کرو گے. خدا کہاں ہے؟ خدا اوپر ہے، سو رہا بتا رہا اس کا. آیت الکرسی کیوں پڑھتے ہیں؟ نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے، وہ ہر جگہ ہے. وہ یہاں ہے، یہاں سے ملا میرے وجود سے زیادہ مجھ سے قریب ہے خدا. لیکن جب میں عمل کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ خدا ہے ہی نہیں. کیوں حضرات محترم ایسا کیوں ہے؟ اللہ نے 1,24,000 کیوں بھیجے؟ کہ اسے پہچانو. اور اگر وہی نہیں ہے زندگی میں تو پھر کیا ہے؟ کتنا بہترین دعا الفاظ کے جملے ہیں حضرات محترم. امام حسین علیہ السلام نے ارشاد امام حسین ارشاد فرماتے ہیں اندھی ہو وہ آنکھ جو تجھے نہ دیکھ پائے، اور جس نے تجھے پایا اس نے کیا کھایا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا. تو یہ خدا میری زندگی میں کہاں ہے؟ بات تو یہی ہے کہ میری زندگی میں یہ راز و نیاز کہاں ہے، یہ مناجات کہاں ہے؟ کیا میں خدا سے گفتگو کرتا ہوں؟ کیا میں خدا سے بات کرتا ہوں؟ دیکھیں زندگی میں بہت سارے سفر ہیں. جب ہم جوانی میں تھوڑے سے صحیح ہو رہے تھے تو 2 آپشن تھے ہمارے پاس. یا تو سیدھے سیدھے شریعت پہ عمل کرتے رہو، جب خدا دل چاہے گا خدا انتخاب کر لے گا. لیکن دیکھیے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں مشہور ہے نا، فارسی کا ہے جملہ تو اردو میں کوشش کرتا ہوں آپ کو بیان کروں. یہ لیلا مجنون جو ہے نا یہ تمثیل ہے. عرفا اس کو تمثیلاً بیان کرتے ہیں، عشق حقیقی کو بیان کرنے کے لیے ان کی مثالیں دیتے ہیں. لیلا مجنون ہمارے یہاں بھی بہت سارے فوکس ایسے ہیں، ہیر رانجھا، سسی بنو، شیریں فرہاد. ہو سکتا ہے کہ بہرحال ان کا وجود ہو سکتا ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ہو. لیکن عرفا، شعراء، صوفی، اولیاء ان کو استعمال کرتے ہیں حقیقت کو بیان کرنے کے لیے. لیلا مجنون والا بھی وہ کہتا ہے کہ ایک واقعہ اس نے لیلا کا بیان کیا. کیا بیان کیا؟ کہ لوگ لائن میں کھڑے ہوئے ہیں اپنے کوزوں کو لے کے، لیلا اس میں پانی دے رہی ہے. ابھی تمثیل ہے، سب بات سمجھنے کی ہے. جیسی مجنوں کی باری آتی ہے لیلا اس کا برتن توڑ دیتی ہے. اب وہ کیا کہتا ہے؟ وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ کیا کیا، وہ کہتا ہے کہ لیلا نے کسی اور کا برتن تو نہیں توڑا. چیرا لیلا کوزے من را شکست، لیلا نے میرا ہی کوزہ کیوں توڑا. اس کا مطلب ہے کہ مجھے خود سمجھتی ہے
ہم اتنے پریشان رہتے ہیں، میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ وہ ہو گیا۔ میرا بچہ ہر وقت مریض رہتا ہے، میرا یہ کام نہیں ہوتا۔ وہ چاہتا ہے، وہ جتنا چاہتا ہے اتنا توڑتا ہے۔ وہ جتنا چاہے گا اتنا توڑے گا، وہ جتنا ٹوٹے گا اتنا کھینچے گا اس کی طرف۔ کیوں؟ کہ فارسی کا ایک بڑا خوبصورت کلام ہے، ایک شاعر نے لکھا 8ویں امام کی خدمت میں، وہ کہتا ہے کہ میں امام کے پاس آتا ہے نا، وہ کہتا ہے کہ من خبر دورہ، یعنی مجھے خبر ملی ہے کہ شما دل ہائی شکسته را می‌خری، کہ آپ ٹوٹے ہوئے دلوں کو خریدتے ہیں۔ من شکستہ دل آوردہ، میں اپنا ٹوٹا ہوا دل آپ کی خدمت میں لے آیا ہوں، کیونکہ آپ کے علاوہ مجھے اس کا کوئی خریدار نظر نہیں آتا۔ عشق یہی ہے، اللہ سے اور اس کے ولیوں سے ایک نگاہ۔ ولی کے لیے انسان تڑپتا ہے کہ اسے نظر آ جائے۔ یہ جو میں نے آپ کو بتایا، ہمارے پاس بھی یہی آپشن تھا، یا تو چپ کر کے عمل کرتے رہے زندگی میں، جب دل جائے گا ادھر انتخاب، یا پھر توڑے، ایسا توڑے کہ پھر آدمی کو سمجھ میں نہ آئے، اور جب سب دروازے بند ہو جائیں تو پھر اس کا دروازہ کھلتا ہے۔ جب انسان اپنی زندگی میں سب پر ڈپینڈنٹ ہوتا ہے نا، میرا تو یہ کام کر دے گا، میرا یہ کام کر دے گا، جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں نا تو پھر انسان کا کام ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اب یہ اس کے دروازے پہ جائے گا جس کا دروازہ کسی پر ڈپینڈ نہیں کرتا۔ یہ جو سفر ہے، اصل سفر یہی ہے۔ یا تو چپ کر کے عمل کرو، اور اگر چاہتے ہو کہ پھر پرواز کرو تو پھر اس پرواز کے لیے جیسے بعض پھلوں کی جلد اترتی ہے، تمہاری بھی جلد اتاری جائے گی۔ جتنی مصیبت اتنا کمال۔ 25 سال خاموش ہے علی، جو انگلیوں سے خیبر اکھاڑ سکتا ہے۔ 25 سال خاموش، کیوں؟ خود پرواز نہیں کرنی، خود تو ہے ہی پرواز۔ قیامت تک کی انسانیت کو علی نے پرواز کروائی ہے۔ خاموش۔ یہاں پورا کنبہ لے کر صحرا کا لال کربلا پہنچا۔ کیوں؟ بشریت کو بچانا ہے۔ امتحان اتنا سخت، امتحان ہے، آسان نہیں ہے۔ 6 مہینے کا بچہ، جوان علی اکبر، مائیں بہنوں کے رسیاں ہاتھوں میں، آسان نہیں ہے۔ جتنی بڑی برداشت۔ کتنا خوبصورت ایک رائٹر میں پڑھا آیت اللہ قاضی طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ، آپ بھی بولتے ہیں کہ میں ان کا اتنا نام لیتا ہوں۔ یہ نجف میں جو وادی السلام ہے نا، اس کے اندر ان کا مرکز ہے۔ آپ انشاءاللہ مولا کی زیارت پہ جائیں، نجف وادی السلام جاتے ہیں تو انبیاء کی قبر پہ جاتے ہیں، تھوڑا سا آگے جا کے الٹے ہاتھ پہ ان کا مرکز ہے۔ یہ آیت اللہ بہجت کے بھی استاد ہیں، علامہ طباطبائی کے، حسن الہی طباطبائی کے، ان سب کے استاد ہیں، عباس کوشانی کے، آیت اللہ حیدر تقی عامری کے، اور حسن مسقطی جو ہندوستان میں
حیدرآباد دکن کے اندر جو دفن ہے ان سب کے استاد، اور جتنا سلسلہ آج عرفان کا موضوع علمیہ میں ہے سب آیت اللہ قاضی کا ہے۔ آیت اللہ قاضی جب تبریز سے نکل رہے تھے، رائٹر نے بہت خوبصورت بات کی، کہتا ہے تبریز سے ایک شمس طلوع ہونے والا ہے جس کی روشنی میں ہزاروں مولوی بنے ہوئے۔ شمس تبریز کون تھا؟ شمس تبریز کا ایک شاگرد ہے مولوی مولانا رومی، ایک شاگرد ہے۔ کیا کام ہے؟ کہا یہ تبریز سے ایک ایسا شمس طلوع ہونے والا ہے جس سے ہزاروں مولوی بنے ہوئے، اور یہ بنے انسان محترم آیت اللہ قاضی طباطبائی اپنے مولا کے عشق میں، میں جملہ آپ کو بتانا ہے تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ معاملہ آرام سے چلنے کا نہیں ہے، قربان ہو کر چلنے کا ہے۔ جب پہلی دفعہ زیارت پر پہنچے، پہلی دفعہ 40 دن نجف کربلا میں رہے، 40 دن، اور پھر نجف جانا تھا، لیکن ہر روز چہرے پر اضطراب ہے، اضطراب۔ ان کی زوجہ نے اس بات کو بیان کیا، کہتی ہے کہ آپ کی زندگی کا ہدف نجف، اب جب وقت آنے کا ہو گیا ہے کہ نجف، تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ کوئی بات نہیں، بچے روتے رہتے، صلوات علیہ محمد